سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کشمیر میں ہے، اگر ان کی قبر ادھر ہے تو آیا کون ہے؟ سبحان اللہ، کس قدر بے وقوف ہے۔ ان کی قبر بن چکی ہے، جن کی قبر بن چکی ہے ان کے آنے کا حوالہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ تیرے جیسا بے وقوف تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کسی عدالت میں اسی طرح وراثت کا دعویٰ کر دے، میں مرزا جی کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ یہ کہہ دے کسی کو، جیسا مرزا صاحب کی خاندان کی خواتین ہیں، وہ کہے تھوڑا جنا تو مری گیا لیکن میں مسیلے جنا اس والے توڑے پر حقوق مارے ہوئے۔ اور مرزا جی کی قدر میں ایک علاقہ بھی ادبی اسی تو پیو توڑا تو مری گیا تو میں مسیلے یہ گل قابل قبول ہے؟ اگر یہ بات قابل قبول نہیں تو اپنی ماں کے لیے قبول نہیں تو نبی کے لیے کیوں قابل قبول ہے؟ مسیل کی اصطلاح اسلام میں ہے، جب یہ بولی ہے ہی نہیں تو یہ کیسا جھوٹ تراشا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جن کا نام لیا، ان کا حلیہ بیان کیا، ان کا خاندان بیان کیا، ان کا نسب بیان کیا، ان کے حالات بیان کیے، اور ان کا بتایا کہ امام مہدی آخر الزمان اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا ایک زمانہ ہوگا۔ ہوں جے کہتے تم مسیح بنے تو پھر جناب مہدی کون بن سی ہیں؟ وہ ایک شیعہ مانا نکا جیسا تو بحث کی تھی سر تو مناظرہ کرنا، میں پنجتن پاک ثابت کرنا کلمہ شریف، میں کہا پنجتن پاک تو اصل نے اپنے نا انہیں ثابت کرنا سے ذرائع ہمارے کو کلمہ ہی تو ثابت کرنا جڑا انہیں کہا نہیں تو سارے گمراہ ہو سنی تو جتنا مننے والے پنجتن پاک کی یہ مننا ہی کس طرح آخر محمد مانے محمد تو در نے مانے موتی تے دو موتی اصل تو حسین ہے۔ میں کہا جی محمد بنائے تو در نہیں بڑھنا، جی در بنائے تو محمد نہیں بڑھنا۔ کیسا بے وقوف ہے۔ اتنی لمبی چوڑی ہسٹری جو انہوں نے سرکار نے بتا دی، حلیے بتا دیے، آثار بتا دیے، تو مرزا جی کے بتلانے میں کتنی ساری دیر لگتی۔ کہتے کہ اس طرح ایک منحوس خاندان کا آدمی ہوگا، قادیان میں پیدا ہوگا، اس طرح بچپن میں اس کی خجالت ہوگی، اس کے بچپنے کا ریکارڈ بنے گا، اور اس طریقے سے وہ پڑھے گا، اس طریقے سے وہ ٹوائلٹ میں جا کے سر رکھ کے اسی جگہ جان سپرد کر دے گا۔ تو یہ کتنا سارا مشکل کام تھا۔ جس طرح یہ باقی ساری باتیں بیان کی ہیں، یہ کوئی دقت تھی؟ اے میری سرکار، آپ کے ایک ایک جملے پر قربان۔ سرکار نے فرمایا وہ جس کا نام میں بتاتا ہوں، مہدی کا درمیانہ اونچائی مائل ہوگا، ناک تیکھی ہوگی، آنکھیں کھلی ہوں گی، اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، حسنی سادات میں سے ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہوا پکڑا جائے گا۔ تو مرزا جی آپ نکلنے کے انہوں سے سانگیاں سانگ لایا، انہوں نے آخر تساں بندے تکے اس میں کوئی قیامت چلے گئے، کوئی دنیا چے وہ بندے بھی تکے جڑا ہے بسے انہوں نے کہا ادھا ہی پھنسیا تو کوئی تکا ایک بندہ پہنگا جب کسی پکڑی تو ادھا ہی ادھر پھنسیا تو ادھا ادھر پھنسیا۔ یہ حلیہ ہے، یہ جو آگے تجدید احیاء الدین مودودی صاحب کی، انہوں نے دیکھا نہیں کتنی، اگر مرزا قادیانی کی اچھی طرح پٹائی نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے۔ انہوں نے سارے علامات دیے ہیں اپنے متعلق، لکھا انہوں نے یہ جو مشہور ہے لوگوں میں کہ
اس طرح کا قد اس سے درمیانی ہوگا اور ایسا رنگ ہوگا، ایسے بال ہوں گے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، ان حدیثوں کی کوئی بنیاد نہیں، بالکل وہ مرزے والی بولی۔ اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ ایک جدید ترین لیڈر فیشن آدمی ہوگا اور علوم جدیدہ اور قدیمہ کا جاننے والا ہوگا، اور بہت ممکن ہے ساری زندگی وہ امام مہدی خود نہ کہے بلکہ قوم اس کو کہنے لگ جائے۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے، کر کے دکھلانے کی چیز ہے۔ اتفاق دیکھیے، میری اور ان کی پہلی ملاقات آپ کے میر پر میں سن 53 میں، اس میں میری داڑھی مونچھ کا نشان نہیں۔ اس وقت یہ سڑک اسائے عالمگیر کی طرف سے جاتی تھی، غالباً جیلم سے 45 میں غالباً سفر بنتا تھا، یہ روڈ یہ نہر کے ٹاپ پر سے، اور جناب اس میں ایک جگہ بھوسے کی طرح بھر دیتے تھے گاڑیوں میں، اور سارا دن ایک ہی چکر لگاتی تھی وہ گاڑی، اور کئی مرتبہ نہر میں گر کے لوگ مرے، لیکن وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ ہمارے لیے انہوں نے ایک جیپ کا انتظام کیا۔ مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ حیات تھے، انہوں نے مجھے بلایا۔ کویشچن آنسر میٹنگ کی تقریریں نہیں تھی۔ ممکن ہے آپ میں کوئی میرپور کا پرانا بزرگ ہو جس کو یہ بات یاد بھی ہو، اور میں بالکل نوجوان تھا۔ تو راستے میں مجھے اور ان کو پہلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا، یہ مودودی صاحب کو اور مجھے پہلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ تو مجھے وہ کم عمر سے آدمی دیکھ کے کہتے آپ طالب علم ہیں؟ میں نے کہا طلب علم تو ایک بڑا عظیم ملکہ ہے، یہ تو قبر تک رہنا چاہیے، ویسے میں فارغ تحصیل ہوں۔ ان کا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا یہ نام۔ تو کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جہاں آپ جا رہے ہیں۔ کہا وہاں تو کویشچن آنسر میٹنگ ہے۔ میں نے کہا کویشچن آنسر میٹنگ کا میں بھی ایک اسپیکر ہوں۔ ان کا وہاں تو ایک ہی انتظام۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کے لوگوں نے آپ کا نام دیا ہے، ہماری جماعت کے لوگوں نے میرا نام دیا، اور رات کو ماں کا دودھ ہے۔ میری تقریر کے دوران آپ نے سوال کر رہے ہیں، آپ کی تقریر کے دوران میں نے سوال کر دیا۔ کہتے ہیں آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا آج سے نہیں، جیسے حلال اخبار میں آپ خط لکھا کرتے تھے، نامہ نگار تھے، دلی میں ہوتے تھے، پنواڑی کی دکان کرتے تھے، میں اس وقت سے لے کے آپ کو جانتا ہوں۔ صبح کے وقت باقر خانیاں بیچا کرتے تھے، اور چھوٹی خاموشیاں اور بڑی بڑی خاموشیاں ڈالی ہوتی تھی ٹوکری میں۔ یہ بڑا خوفناک قسم کا جملہ اکیلے میں بتاؤں کا کیا مطلب۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ میں الہلال اخبار میں شاہ سرخیاں ہری چند جو اس کا رائٹر تھا، میں نے اس سے کتابت سیکھی ہے۔ وہ سرخیاں شاہ سرخیاں میں لکھا کرتا تھا۔ بڑے اس وقت گھبرائے، ان کا عمر کتنی؟ میں نے کہا عمر نظر نہیں آ رہی کتنی ہے۔ خیر جناب سے وہاں گئے، اب میں نے تقریر کی، میں سوال کروں کیا تقریر تھی، سوال کی انہوں نے ادھیڑ کے پڑے مارے سوالات۔ میں اور مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکٹھے بیٹھے تھے ایک سیٹ پر۔ جب مودودی صاحب بیٹھے تقریر کے لیے، میں نے ایک چٹ لکھی، میں نے کہا سوتیلی ساز کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیوں؟ اگر نہیں ہو سکتا تو کیوں؟ ایک دوسرا، خنسائے مشکل، کوئی تو سمجھیے جڑا تھیا جڑا خنسائے مشکل نہ ترجمہ انگریزی جاننا ہوا ہے کوئی نہیں۔ یہ جس نے مائیاں پہنا لی ساری نشانیاں بھی ہوں تو مرداں لی ساری نشانیاں بھی ہوں، اس کی آخنے خنسائے مشکل۔ تو جو بندہ تھیا جڑا اتنی انگریزی جان ہیں، یونک نہیں آنی جناب، اس کی یونک نہیں آنی، اس کی آڑے ہرمافریڈائٹ۔ ہاں یہ اسپیشل ورڈ ہے، ہرمافریڈائٹ۔ تو آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن یہ آپ اپنی معلومات میں اضافہ فرما لیں، کیونکہ میں ایک لیگل سائڈ کا آدمی ہوں تو دریافت کرنا پڑتا ہے، اس کا وراثت کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ خنسائے مشکل اگر مرد اور عورت کی دونوں کی یک وقت نشانیاں ہوں، ورثہ کیسا ملے گا؟ اگر اس کی شادی کی ضرورت ہو بیوی کے طور پر، اسی وقت ضرورت ہو مرد کے طور پر،
اس کی بیوی کے طور پر شادی کیسے کریں گے, مرد کے طور پر کیسے کریں گے؟ اگر اس کے پیٹ سے بھی اولاد ہو, اس کی پشت سے بھی اولاد ہو, ان کو ورثہ ملنے کا کیا سسٹم ہوگا؟ اس کو اگر بار کیا کفن دینا ہے کس طرح؟ یہ نکی جی گل ہے, پھر گل بھی کوئی لوڑ نہیں سی نا, میں یہ سارے فیصلے کرنا تو جاننا پیا کہ انگریزی کیا ہے. یہ مودودی صاحب کو لکھ کے دیا کہ خنسا مشکل ہو تو اس کا میت کو کفن دینا ہے, مرد والا کفن دیں کہ عورت والا دیں؟ اگر مرد والا دیں تو کیوں, عورت والا دیں تو کیوں, دوسرا کیوں نہ دیں؟ اس کو میں نے 10-12 سوالات کیے جناب, انہوں نے اوپر سے اٹھا کے نیچے رکھ دی اس کو. میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ خود جا کر اس کو کہیں کہ اس کے پہلے جواب دیں. مفتی صاحب نے کسی دوسرے آدمی کو بھیجا, ایک پروفیسر صاحب تھے, اس وقت چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی تھی, گورے رنگ کے تھے, غالباً جاٹوں میں سے تھے, مجھے صحیح یاد نہیں, اسلامک اسٹڈی کے وہ پروفیسر تھے وہاں. تو وہ گئے, انہوں نے جا کر کے وہ نیچے سے نکال کے, تو میرا ساتھ میں دستخط کیے ہوئے تھے, جن پر چٹھوں اور میری دستخط سے نکال کے دی کہ یہ پہلے جواب دیں. ان کا ابھی دیتا ہوں, رکھ دیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے بچھا دیے. اس وقت مفتی صاحب کو میں نے کہا جا کے اس کو کہیں پہلے اس کا جواب دے, بعد میں آگے چلے. ان کا بھی شوق یہ تھا کہ مجھے لوگ امام مہدی آخر الزمان کہیں. جب مجھ سے کوئی کہے کہ تو کیوں کہلاتا, میں نے کب کہا؟ تو جب میرے مقتدی کہنا چاہے انہیں پتا ہو کہ مدعی دعویٰ کیا ہی نہیں کرتا, پر لوگ اس کے کارنامے دیکھ کر اس کو مہدی کہنے لگ جاتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر حلیے بیان کیے, نسب بیان کیا, سب چیزیں بیان کی. اور یہ جو شاہ صاحب حوالہ دے رہے ہیں کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے, اس کا یہ مطلب آپ نے ہرگز نہیں سمجھنا کہ سوائے میرے کوئی ان کا جواب دینے والا نہیں ہے. ہماری صفوں میں ایسے ایسے دلیر, بہادر اور محقق اور دانشور موجود ہیں کہ وہ کئی درجن کے حساب سے ہیں, جو ہمارے علماء یہ جوابات سارے دے سکتے ہیں. لیکن وہ یہ سمجھ کے کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, چلو اس کی باتیں سن لیتے ہیں. اس بنیاد پر انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, وہ کرنا ان کا جواب تو سبھی علماء دے سکتے ہیں. میں تو ان علماء کے زمرے میں ایک خادم کی حیثیت رکھتا ہوں. میں انشاءاللہ جوابات اس کے عرض کروں گا اور باقاعدہ کتابوں کے حوالہ جات ضابطے کے مطابق پیش کروں گا, جو باقاعدہ کورٹ میں ایڈمیسیبل ہوں گے. کسی بھی اگر اسٹیج پر ضرورت پڑے تو آپ عدالت میں وہ کتاب پیش کر سکتے ہیں, گپے نہیں ہوں گی. آگے چل کر کے مرزا قادیانی کو تیار کرنا تھا اس مقصد کے لیے کہ میں نبی ہوں. بیکار بنانا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں, کوئی چیز بیکار نہیں بنائی, تو پھر عرش کا کیا استعمال ہوا؟